بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا اور کائنات میں انسانوں سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ضرور آتا ہوگا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال تک عجیب و غریب مخلوقات زمین پر موجود رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آباد تھے، مگر ان کے سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا۔ تاہم جنات سے پہلے بھی 27 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی، جن میں جن، بن، خن اور من شامل تھے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنے مشہور کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بن اور خن زمین پر رہتے ہیں، سرکش ہو گئے تو اللہ تعالی نے جنات کو بھیجا جنہوں نے انہیں زمین سے نکال دیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان مخلوقات کو صرف زمین کے حدود سے نکالا گیا ہے، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین یا سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ ناظرین، جنات کی سرکشی کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی۔ علامہ مسعودی نے بھی لکھا کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی، اور علامہ شہاب الدین الشیبی نے بھی اپنی کتاب المستطرف میں لکھا ہے، اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان مخلوقات میں کچھ خاص خصوصیات تھیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ان میں پڑوں والی مخلوقات جن کی زبان بچنے جیسی تھی، ان میں تو جسم رکھنے والی مخلوقات جن میں ایک جسم شیر جیسا اور دوسرا پرندے جیسا ہوتا، تو سر والے مخلوقات ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب۔ ان میں نصف انسان جیسی مخلوقات جن کی کئی ٹانگیں تھی، کچھ مخلوقات جن کا منہ انسان جیسا لیکن پیٹھ کچھ کچھوے جیسی تھی اور سر میں سینگ تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم تھی۔ کچھ مخلوقات کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ یہ مختلف شکلیں اور خصوصیات ان مخلوقات کی ایک خصوص نوعیت کی عکاسی کرتی ہے جو ان کے وجود کے خاصیتیں تھیں۔ علامہ مسعودی نے ایک اور جگہ یہ بھی لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 120 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ یہ بات دراصل اس وجہ سے ہے کہ ان 28 مخلوقات کی باہمی شادیاں ہونے کی وجہ سے وہ مختلف قسموں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یوں 12 اس قسم کے مختلف مخلوقات بن گئے۔ سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا جو تمام مخلوقات میں حسین و جمیل تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ ناظرین، سابقہ مخلوقات کے نشانات آج بھی ملتے رہتے ہیں جنہیں سائنسدان مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسے ڈائناسور۔ یہ مختلف زمین پر موجود تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نامعلوم ہو گئے۔ کچھ آثار سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ الجزائر میں موجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کی غار میں کچھ مخلوقات کی قدیم تصاویر دریافت ہوئی ہیں جو ہمیں انہیں مخلوقات کے وجود کا اندازہ دیتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج بھی انہی سابقہ مخلوق میں سے ہے جو سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جو آج بھی محققین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ناظرین، یہ زیر نظر تصاویر الجزائر کے غاروں کی ہے، جن میں ماہرین کے مطابق یہ بن
خن اور منگ کی بنائی ہوئی تصاویر ہو سکتی ہیں۔ یہ دریافتی ہمیں ماضی کی مخلوقات کے بارے میں مزید جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زمین پر کیا کچھ گزارا ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی، مختلف شکلوں اور خصوصیات کے حامل تھے۔ یہ مخلوقات اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی اور آخر میں انسان کی تخلیق ہو گئی، جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل اور سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق میں یہ مخلوقات اپنے ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آئی اور آج بھی ان کے آثار ہمیں ماضی کی کہانی سناتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مخلوقات یعنی جانور اور پرندے سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص توازن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مخلوقات شکار کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتا اور ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا۔ جنگلات میں زندگی بسر کرنے والے قبائل اپنے ارد گرد کی مخلوقات کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے تھے، کیونکہ یہ توازن انسانی بقا کے لیے بہت اہم تھا۔ فطرت کے ساتھ انسان کا تعلق بہت گہرا تھا، وہ اپنے ماحول کا احترام کرتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ جنگلات، پہاڑ اور دریاؤں کے کنارے رہنے والی مخلوقات فطرت کی خوبصورتی اور اس کی طاقت کو محسوس کرتے تھے۔ ان کی روزمرہ کے کام فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو ان کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ ناظرین، تعلیم اور علم کا حصول اس دور میں مختلف طریقوں سے ہوتا تھا۔ کوئی منظم تعلیم نظام نہیں تھا، مگر علم کا حصول تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہی مخلوقات اپنے بڑوں اور ایک دوسروں سے سیکھتے اور تجربات کے ذریعے نئی چیزیں دریافت کرتے تھے۔ ان کا علم بنیادی طور پر فطرت اور اس کے مظاہر پر مرکوز تھا۔ یہ علم ان کی زندگی میں اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے تجربات کے ذریعے نئی معلومات حاصل کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بہترین مخلوق کے طور پر تخلیق کیا اور ان کو علم و ہدایت عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی نے انسانی زندگی میں ایک نئی روح پونکی، جس نے انسان کو علم، ہدایت اور خدا کی رضا کے حصول کی طرف مائل کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی نسل کو زندگی گزارنے کا نیا طریقہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کمالات سے نوازا اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کمالات سے نوازا اور انہیں فرشتے کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے، جہاں علم اور ہدایت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہدایت اور علم انسانیت کو نئی راہ دکھائی، جو انہیں اپنے خالق کی رضا کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ یہ تاریخ نے نہ صرف ہمارے جڑوں کی شناخت کراتی ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی، اور ہم نے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کی عظمت اور اس کی تخلیق کی شان ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنے خالق کی عبادت کریں۔ ناظرین، یہ ماضی کی مخلوقات چاہے وہ جنات ہوں، یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہے اور اس کی تخلیق کی حکمت کا کوئی اندازہ کوئی نہیں سکتا ہے۔ ان مخلوقات کی کہانی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے مستقبل کی بہتر تشکیل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اپنے ماضی کو جاننے کی صلاحیت دی ہے، اور ہمیں اس کا بھرپور استعمال ہی کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر سکیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔